شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور لسنرز، آج میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کو سٹوری سننے میں کوئی بھی ڈسٹربنس ہو تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے، ان کا نام شہناز ہے، اور شہناز بتاتی ہیں کہ میں سندھ کی رہنے والی ہوں اور وہاں پر ہماری بہت بڑی ایک حویلی ہے، اور ابھی میں پڑھائی کے لیے پنجاب آئی ہوئی ہوں۔ یہاں پر میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ تو جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی ہم لوگ اس حویلی میں رہا کرتے تھے، تو ابھی بھی اسی حویلی میں ہم لوگ رہتے ہیں سب ہم لوگ۔ ہماری حویلی بہت بڑی ہے اور اس کے ڈبل پورشن ہے، اور تیسرے پورشن پہ صرف چھت ہے بہت بڑی، اور نیچے ہم لوگ رہتے ہیں، اوپر میرے جو چاچو ہیں وہ رہتے ہیں، اور میں یہاں پر رہتی ہوں پنجاب میں ہاسٹل میں اسٹڈیز کی وجہ سے میں یہاں پنجاب میں رہتی ہوں۔ تو جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی ہم لوگ سارے جو تھے ہم لوگ رہا کرتے تھے اپنی حویلی میں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے وہاں علاقے میں تھوڑا بہت ایک افواہ پھیل گئی تھی، جیسے لوگ بنا دیتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے سرکٹا دیکھا ہے، اور سرکٹے کی بہت ساری باتیں وہاں پر ہونے لگیں ہمارے علاقے میں، جس سے ہم بچے جو تھے ہم بھی بہت ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے یہاں پر بہت سے جنات کو دیکھا ہے اپنے علاقے کے باہر، کیونکہ جو ہمارا علاقہ تھا اس کے باہر کچھ جھاڑیاں وغیرہ تھیں، یعنی کوئی سنسان علاقہ تھا ہمارا۔ تو وہاں اتنے گھر نہیں ہوا کرتے تھے، ارد گرد تھوڑا بہت جیسے جنگل نما علاقہ ہوتا ہے ویسے تھا۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے، ایک تو وہاں پہ درخت بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، اور ہم لوگ اپنے محلے سے تو باہر ہی نہیں جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہوا جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم لوگوں نے یہاں پر بہت سے جنات کو دیکھا ہے، کبھی وہ کہ بتاتے تھے کہ ایسی مخلوق ہم نے دیکھی ہے، کبھی بتاتے تھے ہم نے ایسی مخلوق کو دیکھا ہے۔ تو ہم بچے جو تھے ہم بہت زیادہ ڈر جاتے تھے، لیکن جو میرے چاچو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بس ویسے ہی افواہ وغیرہ پھیلا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ بھی یہاں پر اتنے سال سے رہ رہے ہیں، ہمیں تو یہاں پر کچھ نظر نہیں آیا، ان کو پتہ نہیں اچانک سے کیسے نظر آنے لگ گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہاں پر ہونا شروع ہو گئیں۔ میرے جو چاچو تھے وہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا جو میرے جو چاچو تھے ہمارے کھیت بھی ہیں تھوڑے بہت، تو پہلے جب وہ کھیتوں میں جایا کرتے تھے پانی وغیرہ ڈالنے کے لیے اور وہاں کام وام کرنے کے لیے، تو جب وہ واپس آتے تھے تو وہ اسی راستے سے واپس آیا کرتے تھے جو وہ سنسان ویران ایک جنگل نما راستہ تھا۔ جب وہ اس راستے سے واپس آیا کرتے تھے تو میرے جو ابو تھے اور میری دادی اماں لوگ جو تھے سارے، ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ اس راستے سے مت آیا کرو، وہاں پہ کوئی مطلب جیسے چور وغیرہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں رات کے وقت، تو ایسے نہ ہو کہ کوئی آپ کو مطلب نقصان پہنچا دے، کوئی ایسے لوٹنے کے ارادے سے آئے اور آپ کو نقصان پہنچا دے کوئی۔ تو چاچو جو تھے وہ کہتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ میری فکر مت کریں، آپ لوگ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ چاچو جو تھے رات کے وقت اسی راستے سے آ رہے تھے، تو جیسے ہی مطلب ہمارا محلہ جو تھا وہ شروع ہونے لگا، تو پہلے جو تھوڑا سا راستہ تھا وہاں تھوڑا اندھیرا تھا، جو محلے کی لائٹس تھیں بس وہی جل رہی تھیں، اور ان لائٹس میں چاچو نے دیکھا کہ بالکل باؤنڈری پر، یعنی محلے کے بالکل اینڈ پر ایک جگہ پر بالکل سائڈ پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جو 3-4 سال کا بچہ تھا، وہ بچہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ جو بچہ تھا وہ دیکھنے میں بھی بہت پراسرار سا لگ رہا تھا، وہ بہت زیادہ اس کا جو رنگ تھا وہ بھی بہت سیاہ تھا، اور وہ بہت زیادہ صحت مند بچہ تھا، اور اس کی جو آئیز تھیں وہ بھی ایسے تھیں جیسے عام انسان کی آنکھوں سے کچھ زیادہ ہی بڑی اس کی آئیز تھیں۔
تو میرے جو چاچو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے تو ان کے دماغ میں پہلے ایسی کوئی بات نہیں آئی جنات کے متعلق، تو ان کو لگا کہ کوئی نارمل بچہ ہے، ویسے ہی کوئی گم ہو گیا ہوگا۔ تو میرے چاچو اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ یہاں اتنی رات کو کیا کر رہے ہو، اتنے ویرانے میں بیٹھے ہو آپ، اور آپ کا فیملی کدھر ہے، آپ کیا آپ گم ہو گئے ہو؟ تو وہ جو بچہ تھا وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا اور میرے چاچو کی طرف دیکھتا رہا اور اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ تو میرے چاچو نے سوچا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں گھر، اور اگلے دن میں محلے میں پوچھ تاچھ کروا کے، اور جن کا بھی مطلب جن کا ہوگا یہ بیٹا تو میں اس کو وہاں چھوڑ جاؤں گا اس کے گھر۔ تو اسی مقصد سے جو میرے چاچو تھے وہ اس بچے کو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ میرے ساتھ چلو میرے گھر، اور آج آپ میرے گھر رک جاؤ، کل کو میں آپ کو آپ کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دوں گا۔ تو وہ جو بچہ تھا اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ بس اٹھا اور میرے چاچو کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ میرے چاچو جو تھے وہ اس سے راستے میں بہانے سے بات چیت کر رہے تھے، اس سے پوچھ رہے تھے آپ کا نام، آپ کہاں مطلب آپ کا گھر کون سا ہے، آپ کو اپنے ابو کا نام پتہ ہے؟ تو وہ جو بچہ تھا وہ بالکل بھی ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا اور بس خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ تو جب میرے چاچو گھر آئے، ہم لوگ جو سارے بچے تھے ہم لوگ کھیل رہے تھے صحن میں نیچے ہی۔ تو جب وہ بچہ اندر آیا تو ہم لوگ بھی، کیونکہ بچے تھے اس وقت، ہم لوگ 10-11 سال کے تھے، میں میرے کزنس جو تھے، تو ہم لوگ سارے کھیل رہے تھے۔ ہم اس بچے کو دیکھ کے ہم تھوڑا سا ڈر گئے، کیونکہ اس کی جو بھی اس کا مطلب فیچرز تھے، فیس فیچرز تھے، وہ ہمیں بہت زیادہ عجیب لگے، بہت پراسرار سے لگے ہمیں۔ اور وہ بچہ بھی سب کو ایسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا جیسے نارمل بچے نہیں دیکھتے ایسے، اور بہت ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے اور وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو میرے چاچو نے سب کو بتایا جب انہوں نے پوچھا گھر والوں نے کہ یہ کون ہے، تم اسے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو میرے چاچو نے انہیں بتایا کہ یہ مجھے راستے میں سے ملا، اور راستے میں سے مجھے یہ ملا بیٹھا ہوا اکیلا، تو مجھے ٹھیک نہیں لگا اسے وہاں چھوڑنا، اس لیے میں اسے گھر لے آیا، کل کو میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دوں گا، پتہ کروا کے یہ کہ کن کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو چاچو نے اسے کہا کہ جاؤ بیٹا آپ ان کے ساتھ کھیلو جا کے بچوں کے ساتھ۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ ہمارے ساتھ آ کر چپ چاپ کھیلنا شروع ہو گیا، اور ہم لوگ کھیل رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو پکڑنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ وہ کھیل رہے تھے۔ تو میرا جو کزن تھا اچانک سے اس نے اس بچے کو جب پکڑا، اس کو مطلب اس کی بازو پکڑی، تو جو میرا کزن تھا اس نے اچانک سے چیخ ماری بہت زور کی۔ جب اس نے چیخ ماری تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ بچہ ایک دم سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے بالکل بھی کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں دیا کہ وہ تھوڑا حیران ہوا ہے کہ اس نے چیخ کیوں ماری، وہ بس کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ جو میرا کزن تھا وہ کہنے لگا کہ اس کی بازو اتنی گرم ہے جیسے کوئی مطلب بہت گرم توا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، دیکھو میرا ہاتھ کتنا ریڈ ہو گیا ہے، میرا ہاتھ دیکھو جل گیا ہے۔ تو ہم لوگ بھی دیکھ کر بہت حیران ہو گئے کہ اس کا ہاتھ بالکل ریڈ ہو چکا تھا۔ تو ہم نے اپنے چاچو کو ان کو بتایا، امی ابو کو، میں وہیں سے آواز دے کر، کیونکہ وہ لوگ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ صحن میں کھیل رہے تھے، تو انہوں نے اس بات کو لائٹ لیا، انہوں نے کہا بچے ہیں، کھیلتے کھیلتے ہو جاتا ہے، ویسے ہی کر رہے ہوں گے۔ تو جو میرا کزن تھا اس کو بہت غصہ آیا، کیونکہ ہم تو اس وقت بچے تھے، ہمیں اتنا نہیں معلوم تھا، مطلب ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا۔ تو وہ جو میرا کزن تھا اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس بچے کو تھوڑا بہت بھلا برا بول دیا، تو مطلب جیسے لڑائی کرتے ہیں بچے، تو ایسے اس نے بول دیا غصے میں اس بچے کو، اور بول کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا غصے میں۔ ہم نے بھی پھر کھیلنا بند کر دیا، پھر رات کو ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے تیاری کرنے لگے، چرپائی وغیرہ بچھانے لگے، نیچے ہم لوگ سوتے تھے اور اوپر جو تھے وہ میرے چاچو لوگ سویا کرتے تھے چھت پہ۔ تو ہماری جو موسٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حویلیاں، تو حویلیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ سیڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسے جا رہی ہوتی ہیں ایک دم راؤنڈ شیپ میں، اور ایسے ہمارے گھر کا ایسے نقشہ تھا کہ سیڑھیاں اوپر چڑھتی تھیں اور بیچ میں ایک دروازہ آتا تھا، اور اس دروازے کے آگے چھت تھی اور پورا پورشن تھا چاچو لوگوں کا۔ تو چاچو وہاں رہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ سیڑھیاں وہاں پر ختم نہیں ہوتی تھیں، اس کے ساتھ ہی وہ سیڑھیاں دوبارہ اوپر جاتی تھیں اور اوپر جا کے ہماری تیسری چھت آتی تھی۔ تو ایسے ہوا رات کے وقت کہ جو میرا کزن تھا وہ جس نے اس سے لڑائی کی تھی بچے سے، وہ کزن جو تھا
وہ سویا ہوا تھا رات کے وقت، اور اس کو ایسے آواز آئی جیسے، کیونکہ انہوں نے دروازہ کھولا ہوا تھا سیڑھیوں والا، تو اندھیرا تھا پورے گھر میں، اور بس ہم لوگوں نے سیڑھیوں میں ایک ایک کینڈل رکھی ہوئی ہوتی تھی تاکہ اگر کسی کو مطلب اوپر نیچے جانا ہو تو اس کو پرابلم نہ ہو چڑھنے میں اترنے میں، تو ہم نے وہاں کینڈل رکھی ہوئی تھی۔ تو میرا کزن جو تھا وہ رات کو سویا ہوا تھا، اسے ایسے آواز آئی جیسے دروازے کی جو وہ ہوتی ہے، کنڈی ہوتی ہے دروازے کی، اس کو کوئی ہلا رہا ہے، کوئی اس کو چھیڑ رہا ہے بار بار، اسے ایسے آواز آئی۔ تو اس نے جب اٹھ کر دیکھا، ابھی وہ نیند میں ہی تھا، تو جیسے اس نے اٹھ کے دیکھا تو اس سے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، کوئی چھوٹا سا کوئی جیسے فگر ہوتا ہے، تو وہ اسے نظر آیا اندھیرے میں کھڑا ہوا۔ تو جیسے اس نے اپنی آئیز کو مطلب فل، اس نے جب وہ اٹھ گیا نیند سے اور اس نے جب دیکھا تو وہ وہی بچہ تھا جس کو چاچو گھر لے کے آئے تھے، اور وہ کھڑا ہوا اس کو ہلا رہا تھا، بار بار چھیڑ رہا تھا کنڈی کو۔ جب میرے کزن نے دیکھا کہ یہ کنڈی کو ایسے چھیڑ رہا ہے، تو میرا کزن جو تھا وہ اپنی چارپائی سے اٹھا اور اس کے جب پاس جانے لگا بچے کے، تو وہ جو بچہ تھا وہ وہیں سے اوپر کی طرف بھاگ گیا سیڑھیوں میں۔ تو جو میرا کزن تھا وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا کہ یہ اوپر کیوں گیا اتنی رات کو چھت کی طرف۔ تو میرا جو کزن تھا وہ آرام آرام سے اوپر جا رہا تھا۔ تو جیسے میرا کزن جو تھا وہ اوپر پہنچا، اوپر کا جو دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا چھت کا، تو اور وہ جو بچہ تھا وہ بالکل جا کر چھت کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا اس کی طرف کمر کر کے۔ تو جو میرا کزن تھا جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، ابھی وہ چھت پر نہیں گیا تھا، ابھی وہ سیڑھیوں کے بالکل اینڈ پر کھڑا تھا، دروازے پر کھڑا تھا چھت کے۔ تو میرے کزن نے اس بچے کو آواز دی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اتنی رات کو، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ تو وہ جو بچہ تھا وہ اچانک سے ایسے آوازیں نکالنے لگ گیا جیسے اڑا رہا ہوتا ہے کوئی جانور، اور ہنسنے لگ گیا تھوڑا تھوڑا، کبھی اڑا رہا تھا کبھی ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی میرے کزن نے یہ آوازیں اس کی سنی تو میرا کزن جو تھا وہ ڈر گیا کہ یہ اس طرح کیوں آوازیں نکال رہا ہے۔ تو جو میرا کزن تھا وہ اس کے تھوڑا پاس جانے لگا اس کو بلانے کے لیے، کیونکہ وہ اس کی طرف بالکل بھی پلٹ کے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو جیسے ہی میرے کزن نے ایک پاؤں ابھی اپنا چھت پر رکھا ہی تھا اور ابھی وہ بالکل دروازے پر ہی کھڑا تھا، تو وہ جو بچہ تھا وہ اس کی طرف پلٹا، اور جیسے ہی میرے کزن نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرا کزن جو تھا وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور وہ چیخیں مارتا ہوا نیچے بھاگا، اور وہ جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ ہنسنے لگ گیا، بہت زور زور سے کہکہے لگانے لگ گیا۔ اور جو میرا کزن تھا وہ نیچے آ کر جہاں پہ چاچو لوگ سوئے ہوئے تھے اپنی چارپائی اپنی چھت پر آ کر وہ بہت زیادہ چلانے لگ گیا، اور چلاتے چلاتے وہ بے ہوش ہو گیا میرا کزن۔ اچانک سے ہم بھی جب نیچے سوئے ہوئے تھے ہمیں بھی بہت آوازیں آئیں چاچو کی اور میری چاچی کی، میرے کزنز کی۔ تو ہم جب اوپر گئے، ہم بڑی پریشانی میں اوپر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہم نے جا کر دیکھا تو جو میرا کزن تھا وہ بے ہوش ہوا ہوا تھا، اور ہم نے ان سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے، تو چاچو نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، یہ اچانک سے ہم تو سو رہے تھے، اس کی چلانے کی آواز آئی تو یہ کھڑا ہوا چلا رہا تھا، جب ہم نے اٹھ کر دیکھا اور یہ ہمیں مطلب چلاتے چلاتے یہ بے ہوش ہو گیا، ہمیں نہیں پتہ اسے کیا ہوا ہے۔ تو ہم لوگ ابھی اسی پریشانی میں تھے، تو جب اس کو ہم لوگ ہوش میں لے کر آئے اور ہم لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ بالکل بھی بتانے کی حالت میں نہیں تھا، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا تھا اور بہت زیادہ چیخیں مار رہا تھا وہ۔ تو اچانک سے میرے چاچو نے دیکھا، ہم سارے گھر والے وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، تو میرے چاچو نے دیکھا کہ وہ جو بچہ ہے جس کو وہ گھر لے کے آئے تھے وہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو میرے چاچو پوچھنے لگے کہ وہ بچہ کدھر ہے، وہ بچہ کہاں گیا؟ تو ہم لوگ جب ان کو ہم نے بتایا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، چاچو نے کہا ہم سب کزنز کو کہ تم جا کے پورے گھر میں دیکھ کر آؤ گے وہ بچہ کدھر ہے۔ تو ہم لوگوں نے پورے گھر میں دیکھا، اوپر ہم لوگ اوپر بھی گئے چھت پہ، اور دروازہ کھلا ہوا تھا چھت کا، ہم لوگوں نے اوپر دیکھا، نیچے ہر جگہ دیکھ لیا، وہ بچہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ ہم لوگ آئے بھاگے بھاگے، ہم نے چاچو کو بتایا، ابو کو بتایا کہ وہ بچہ تو ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ تو جو میرا کزن تھا اس نے ہمیں بتایا جب وہ تھوڑا بولنے کی حالت میں آیا کہ میں اوپر ایسے گیا اور وہ جو بچہ تھا وہ اوپر ایسے بھاگ گیا تھا، تو میں اس کے پیچھے گیا تو وہ عجیب سی آوازیں نکالنے لگ گیا بچہ، اور جیسے ہی میں اس کی طرف مطلب بڑھا، میں نے اس کو بلانے کی کوشش کی تو وہ میری طرف پلٹا، اور اس کا چہرہ تھا وہ بالکل بدل چکا تھا، اس کا چہرہ بہت خوفناک ہو چکا تھا بہت زیادہ، اور اس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھیں پہلے سے بھی زیادہ،
اور اس کے سر پر سینگ بھی تھے، بہت بڑے بڑے سینگ اس کے اچانک سے سر پر آنے لگ گئے تھے سینگ، اور وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا وہ بچہ، اور مجھے اس کے بعد یاد نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو جیسے ہی ہم نے یہ بات سنی تو ہم جو تھے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور جو میرا کزن تھا اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہو گئی۔ تو ہمارے وہاں علاقے میں تھے ایک مولوی صاحب تھے ہمارے علاقے میں، ان کو ہم نے بلایا صبح کے وقت، کیونکہ تب تو بہت رات ہو چکی تھی۔ تو ہم لوگوں نے صبح کے وقت مولوی صاحب کو بلایا، وہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے میرے جو کزن تھا اس پر دم کیا اور انہوں نے پھر یہ بتایا گھر والوں کو کہ جس بچے کو آپ لوگ گھر لے کر آئے تھے وہ کوئی انسان کا بچہ نہیں تھا، وہ جنات کا بچہ تھا، جس کو آپ وہاں سے لے کر آئے تھے وہ وہیں پر رہتے ہیں جنات، وہ بچہ بھی وہیں پہ رہتا ہے، اور آپ اس کو وہاں سے لے کر آئے اس کی جگہ سے، اور اس بچے نے اس کے ساتھ شاید کوئی برا سلوک کیا جس کی وجہ سے اس بچے نے اپنا آپ اسے اپنی اصل روپ اپنا اسے ظاہر کیا اس نے، اور وہ یہاں سے غائب ہو گیا اور وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا ہے۔ اور وہ اب آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی اس راستے سے اس بچے کو، تو یعنی جو میرا کزن تھا اس کو انہوں نے بولا کہ اس بچے کو آپ نے اس راستے سے کبھی بھی کہیں نہیں لے کے جانا، وہاں سے گزرنے بھی نہیں دینا، کیونکہ اگر یہ وہاں سے گزرا تو شاید وہ جو جنات کا بچہ ہے، وہ جو جنات ہیں وہ شاید اسے پھر نقصان پہنچائیں۔ ابھی تو انہوں نے صرف اپنا آپ ظاہر کیا ہے، یہ نہ ہو کہ آگے پھر آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ بات سنی کہ جو بچہ ہمارے ساتھ آ کے کھیل رہا تھا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا اس نے، ہمارے ساتھ وہ مطلب ہمارے ساتھ رہا ہمارے گھر میں، وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ کوئی جنات کا بچہ تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے کہا شاید اسی وجہ سے اس کے جو چہرہ تھا، اس کا جو حلیہ تھا وہ اتنا پراسرار تھا، اور وہ بالکل بول نہیں رہا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، ہم لوگ کافی دن تک بہت خوف زدہ رہے، اور میرا جو کزن تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا ڈرتا رہا کافی دن تک، اس کو نیند نہیں آتی تھی صحیح طرح بالکل بھی، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ نارمل روٹین میں اپنی آ گیا وہ۔ ہم لوگ بھی اس بات کو آہستہ آہستہ ہم نے بھلانے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھی جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں، اور جو میرا کزن ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جب بھی میں وہ یاد کرتا ہوں اس کا چہرہ جو میری آنکھوں کے سامنے جب بھی آ جاتا ہے، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہوں، اور مجھے بالکل بھی نیند نہیں آتی اس رات کو تو، اور میں بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہوں جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کا۔ سو لسنرز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔